بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2222 ہے اور آج سورہ نوح کی ابتدائی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 1 تا 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، انا ارسلنا، بلا شبہ ہم نے بھیجا، نوحا، نوح کو، الی قومہ، اس کی قوم کی طرف، ان انذر کہ تو ڈرا، قومک اپنی قوم کو، من قبل اس سے پہلے کہ، ان یأتیہم کہ آئے ان کے پاس عذاب، آئے ان کے پاس عذاب علیم، بہت دردناک عذاب۔ قال اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، انی لکم یقیناً میں تمہارے لیے نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین ظاہر، ان اعبدوا اللہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ اور اسی سے ڈرو، واطیعون اور میری اطاعت کرو، یغفر لکم وہ تمہیں بخش دے گا، من ذنوبکم تمہارے گناہ، ویؤخرکم اور وہ تمہیں مہلت دے گا، الی اجل مسمى ایک مقررہ وقت تک، ان اجل اللہ بے شک اللہ کا وقت، اذا جا جب آتا ہے، لا یؤخر نہیں وہ مؤخر کیا جاتا، لو کنتم تعلمون کاش کہ تم جانتے ہوتے۔ ترجمہ یوں ہے، ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کر دو، قبل اس کے کہ ان پر کوئی دردناک عذاب آ کھڑا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبر دینے والا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک باقی رکھے گا۔ بے شک اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ مؤخر نہیں ہوتا، کاش کہ تم سمجھتے ہوتے۔ ان 4 آیتوں میں 9 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو خبردار کریں۔ دوسری بات، اس سے پہلے کہ ان پر کوئی دردناک عذاب آ کھڑا ہو۔ تیسری بات، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ چوتھی بات، اللہ کی عبادت کرو۔ پانچویں بات، اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ چھٹی بات، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ساتھی بات، تمہیں ایک مقررہ وقت تک باقی رکھے گا۔ آٹھویں بات، بے شک جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ مؤخر نہیں ہوتا۔ نویں بات، کاش تم اس بات کو سمجھتے۔ بزرگان محترم، اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نوح میں مکمل حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، جس میں نافرمانوں کی ہلاکت اور ایمان والوں کی حفاظت کا تذکرہ موجود ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اس آخری نبی کو مبعوث فرمانے سے پہلے ہم نے ایک نبی کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا
جن کا نام تفسیر قرطبی کے مطابق نوح بن لامک تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جب ان کی قوم کے پاس بھیجا تو انہوں نے یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ اے نوح، آپ پر آپ کا رب یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ آپ اپنی قوم کو اللہ کے اس عذاب سے ڈرائیں جو اس نے اپنے نافرمان اور کافر بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اگر تم لوگ اس اللہ کی نافرمانی کرو گے، اس کے حکموں کو جھٹلاؤ گے، تو وہ تمہیں اس عذاب میں ڈالے گا جو اس نے تیار کر رکھا ہے، لہذا اپنے اعمال بد سے توبہ کرو۔ اس کے حکموں کو جھٹلاؤ گے تو وہ تمہیں اس عذاب میں مبتلا کرے گا، اور ان اعمال بد سے بچو اور اس اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کر لو تاکہ تم اس عذاب سے بچ جاؤ۔ یہ کام تمہیں اس وقت سے پہلے کرنا ہوگا جب تک کہ اللہ کا دردناک عذاب تم پر نہ آ جائے۔ اگر اللہ کا عذاب تم پر آ گیا تو اس وقت تمہاری توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یہاں دردناک عذاب سے اس طوفان کی طرف اشارہ کیا گیا جو بعد میں اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے مسلط فرمایا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری بھرپور نبھائی اور اپنی قوم کو ہدایت اور کامیابی کے راستے کی جانب بلایا، اور اپنی قوم سے یوں کہا، یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے پاس اللہ کے عذاب سے کھلے طور پر ڈرانے والا بن کر آیا ہوں کہ اگر تم اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کی نافرمانی کرنے سے بچو اور میرا کہنا مانو۔ یہ ایسے کام ہے کہ اگر تم ان پر سچے دل سے عمل کرو گے تو پھر وہ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما کر تمہیں اس عذاب سے بچائے گا جو اس نے اپنے گنہگار اور نافرمان بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور تمہیں اس دنیا میں ایک مقررہ وقت تک زندگی بھی دے گا، تمہیں زندہ رکھے گا تاکہ تم اسی طرح نیک اعمال کرتے رہو اور اپنے اعمال نامے میں نیکیوں کا ذخیرہ کرتے جاؤ۔ اس آیت کے پیش نظر علماء نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، برائیوں سے بچ کرنے کی زندگی گزارتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کی بدولت اس کی عمر میں اضافہ فرماتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کرنا یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے وقت سے نہ آگے بڑھتا ہے اور نہ ہی پیچھے ہٹتا ہے، لہذا اس وقت تمہیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا وقت نہیں ملے گا اور نہ ہی اس وقت تمہاری توبہ قبول کی جائے گی، لہذا یہی وہ وقت ہے کہ تم اپنے اعمال سے توبہ کرو۔ کاش تم ان حقیقتوں کو سمجھ پاتے، جان لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔